موت کیا ہے؟ ایک شخص نے مولا علی علیہ السلام سے کہا، یا علی، مجھے بتائیں کہ موت کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تجھے حقیقت بتا دوں کہ موت کیا ہے تو تم یقین نہیں کرو گے۔ اس شخص نے کہا، آپ بتائیں، میں یقین کروں گا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تو سنو، موت زندگی ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان کی موت انسان کی زندگی ہو؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا مجھے بتاؤ، تم جب پیدا ہوئے تھے کس حالت میں تھے؟ اس شخص نے کہا، میں تو کیا، ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، رو رہا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو لگتا ہے وہی اس کی زندگی ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس کی موت ہونے لگی ہے، اسی لیے وہ روتا ہے۔ اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں کہ اس کی موت ہو گئی ہے، مگر حقیقت میں تو وہ اپنی اصل زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدد کے لیے آیا۔ آپ نے اپنے غلام سے کچھ درہم لانے کو کہا۔ غلام نے بتایا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ آپ نے غلام کو کہا کہ وہ کچھ قرض لے کر آئے تاکہ سائل کو کچھ دیا جا سکے۔ غلام نے کہا کہ اگر قرض ادا نہ کر سکے تو؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ وعدہ دیتا ہے کہ وہ ادائیگی میں مدد فرمائے گا۔ یہ سن کر سائل نے دعا کی کہ اللہ آپ کو خیر دے۔ آپ نے مزید پیسے دینے کے لیے غلام کو کہا کہ وہ مزید قرض لے کر آئے، کیونکہ سائل نے دعا دی تھی۔ اس طرح آپ نے اپنی سخاوت کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وقت، دولت اور رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر اور عزت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ نماز فجر۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں، بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔